إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ نے ہر قوم کے متعلق یہ بات کہی کہ تم فیصلہ اس چیز کے مطابق کرو جو اللہ نے تم پہ نازل کی۔ صاحب تورات کو بھی یہ کہا گیا، انجیل والوں کو بھی یہی بات کہی گئی، اور امت اسلام یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہی بات کہی گئی کہ جو میں نے نازل کیا ہے تم اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر قوم نے اللہ کے فیصلوں پہ تردد کیا اور اپنی مرضی کے فیصلے چاہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر سب کو یہ بات کہی، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا تم کیا فیصلہ کر رہے ہو کہ تلاش کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور فیصلوں کو لیا جائے؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اللہ اہل اسلام کو ایک بات سے منع کر رہے ہیں کہ یہ کام تم نے کبھی نہیں کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے جو لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور عیسائیوں کو اپنا دوست کبھی نہ بنانا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ تم تو ان کے دوست بن جاؤ گے یا اپنا دوست سمجھو گے، یہ تمہیں کبھی بھی اپنا دوست نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہم یہ پیچھے پڑھ آئے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی کبھی تم پہ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنی ملت کو چھوڑ کے ان کی ملت میں مل جاؤ۔ اگر مسلمان رہتے ہوئے یہ سمجھو گے کہ وہ تمہارے خیر خواہ ہوں گے یا تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے تو یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہی بات سمجھا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اہل ایمان وہی کر رہے ہیں جس بات سے اللہ منع کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات پہ خوف کھانا چاہیے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ اللہ پہلے تو کہتے ہیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دو دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپس میں ان کے کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہو، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ یکجان، ان کی زبان بھی ایک اور ان کا ارادہ بھی ایک ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا میں انہی میں سے شامل کر دوں گا۔ صرف دوستی کرنے سے اللہ ان کی ملت سے اٹھائے گا، العیاذ باللہ۔ بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، دوستی تو دور کی بات ہے، وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم کی صرف مشابہت اختیار کرتا ہے یعنی اس کی نقل کرتا ہے، وہ بھی انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔
ایک چھوٹی سی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سر میں مانگ درمیان میں نکالنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ان کی مشابہت کرتے ہوئے مانگ کو سائیڈ پہ نکالتے ہیں۔ یعنی یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، تو اگر اسی بات پہ اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرے نبی کا طریقہ کیا تھا اور تم نے کس کی مشابہت اختیار کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو منافق ہیں، بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن بھاگ بھاگ کے جاتے ان کی طرف ہے۔ کہا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ دلوں میں بیماری نفاق ہوتا ہے۔ یُسَارِعُونَ فِيهِم، ان کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور یقولون کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا دائرہ، ہم کسی چکر میں نہ آ جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، او امر من عنده، یا اور کوئی معاملہ کر دے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو دیکھے گا وہ صبح اس حالت میں کریں گے کہ وہ پریشان ہوں گے کہ ہم نے فیصلہ کیا کیا۔ اور منافق ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، اگر اہل ایمان کے ساتھ ملتا ہے تب پریشان ہوتا ہے کہ میں تو ان کا ساتھی نہیں ہوں، اہل کفر کے ساتھ ملتا ہے تو تب بھی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت بنا دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، جب اللہ مسلمانوں کو فتح دی، سارا کچھ ہوا، کفار کو ہر محاذ پہ ذلت ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہنے لگے وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ تو ہمارے سامنے بڑی بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم مسلمان، ہم مسلمانوں کے ساتھی، لیکن اب یہ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، یہ کافروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، انہوں نے اگر کوئی زندگی میں نیکی کی بھی ہے تو اللہ ساری برباد کر دے گا۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اللہ دو کافر کو بھی برداشت کر لیتا ہے دنیا کی حد تک کہ دنیا کی نعمتیں ہر اسے نشاور کر دیتا ہے۔ اہل ایمان ان سے تو ویسے ہی اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو شخص نفاق کی زندگی بسر کرتا ہے نا، ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ آسودگی کا ہوتا ہے نہ آخرت میں۔ دنیا میں ہر وقت تذبذب میں ہوتے ہیں، ہمارا پتہ نہ چل جائے، اور آخرت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے، العیاذ باللہ۔ اسی لیے رسول اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من النفاق وسوء الاخلاق والاعمال والاحواء، اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور برے اخلاق سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور برے اعمال اور بری خواہشات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی نعمت سے مزین فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے نفاق کو ختم کر دے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان اور اہل ایمان بنائے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔